ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ بنگلور، ہندوستان میں 20 نومبر 1750 میں حیدر علی کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو بزور طاقت روکے رکھا اور کئی بار انگریز افواج کو شکست فاش بھی دی۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان کا یہ قول آج ہر مسلمان بچے کی زبان پر ہے۔ آپ نے برطانوی سامراج کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت فراہم کی اور بر صغیر کے لوگوں کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کروانے کے لیے سنجیدہ عملی اقدامات کیے۔ ٹیپو سلطان نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوششیں کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ ٹیپو سلطان مذہبی تعصب سے پاک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم ان کی فوج اور ریاست میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی مملکت کو مملکت خدا داد کا نام دیا۔ حکمران ہونے کے باوجود خود کو عام آدمی سمجھتے تھے۔ باوضو رہنا اور تلاوت قرآن پاک آپ کے معمولات میں سے تھے۔ ظاہری نمود و نمائش سے مکمل اجتناب کرتے تھے۔ ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے۔ زمین پر کھدر بچھا کر سویا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان 7 زبان حکمران کہے جاتے ہیں۔ آپ کو اردو، عربی، فرانسیسی، فارسی، انگریزی سمیت کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی۔ آپ مطالعے کے بہت زیادہ شوقین تھے اور ذاتی کتب خانے کے مالک بھی تھے جس میں کتابوں کی تعداد کم و بیش 2000 بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سائنسی علوم میں خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کو بر صغیر میں راکٹ سازی کا موجد بھی کہا جاتا ہے۔ ہر جنگ میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ رہنے والے ٹیپو سلطان اپنے زمانے کے تمام فنون سپہ گری سے واقف تھے۔ اپنی افواج کو پیادہ فوج کے بجائے سواروں اور توپ خانے کی شکل میں زیادہ منظم کیا۔ اسلحہ سازی، فوجی نظم و نسق اور فوجی اصطلاحات میں تاریخ ساز کام کیا۔ آپ کی آخری جنگ کے دوران ٹیپو سلطان کی فوج کے 2 غداروں میر صادق اور پورنیا نے اندرون خانہ انگریزوں سے ساز باز کر لی۔ میر صادق نے انگریزوں کو قلعے کا نقشہ فراہم کیا اور پورنیا اپنے دستوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے لے گیا۔ ٹیپو نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا، لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور ہو گئی اور اس موقع پر انگریز افسر نے ٹیپو کو بھاگ کر اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو راضی نہ ہوئے اور میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، مگر کسی بھی کافر اور کسی بھی اسلام مخالف طاقت کے آگے نہ جھکے۔